ملتے ہوئے بھی چھوڑنا چاہے وہ ان کا اپنا ذاتی مسئلہ اور معاملہ رہا. اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 275 76 77 78 تک. یہ 4 آیتوں میں دیکھیے اللہ رب العزت کیا فرماتا ہے, بغور سنیے. اللہ دیکھیے کیا فرماتا ہے, الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذین یتخبطہ الشیطان من المس. یہ آیت میں نے خطبے میں بھی پڑھی. اللہ فرماتا ہے جو لوگ سود کھاتے ہیں, یاکلون الربا, سود جو کھاتے ہیں, یہ قیامت کے دن ایسے اٹھیں گے میدان محشر میں جیسے شیطان ان کو چھو گیا ہو, شیطان ان کے اندر گیا ہو. ایک پاگل آدمی, مجنون آدمی جس پر ایک جن سوار ہے, اگر اس کو آپ دیکھیے کیسا بھاگتا ہے پاگلوں کے جیسا, نہ کپڑے کا ہوش, نہ لباس کا ہوش, نہ بالوں کا ہوش, نہ کسی چیز, نہ اس کے رشتے سمجھتے ہیں. یہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں روز قیامت مقام محشر میں ایسے اٹھیں گے جیسے یتخبط الشیطان من المس, جیسے شیطان نے ان کو چھو لیا, ان کے جسم میں داخل ہو گیا ہے. اور اللہ نے فرمایا ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا, اور یہ اس لیے کہ وہ دنیا میں کہتے تھے ارے سود بھی تو تجارت جیسی ہے, سود بھی, انٹرسٹ بھی تو بزنس جیسا ہے. افسوس یہ تو یہودیوں کی قول کے رد میں آیت آئی تھی. آج بہت سے مسلمان بولتے ہیں کہ سود کیوں حرام ہے. 5 لاکھ کا گھر لیا آپ نے, کرائے سے دیا, 10,000 مہینے کرایہ آ رہا ہے, صحیح ہے؟ ہم بولیں ہاں صحیح ہے. 5 لاکھ بینک میں رکھے 10,000 مل رہے, کیا غلط ہے؟ اللہ نے وہی تو کہا یہ پاگلوں جیسے اس لیے اٹھیں گے کہ یہ کہتے ہیں کہ سود تو مثل ہے, سود تو برابر ہے تجارت کے, سود تو برابر ہے تجارت کے کہہ رہے ہیں. اللہ نے وہی کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ سود تجارت کے برابر ہے, لیکن اللہ دیکھیے کیا فرماتا ہے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا, لیکن اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے, سود کو حرام قرار دیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ فائدہ تو دونوں میں ہے بھائی, لیکن شریعت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. بات اور واضح کروں مثال دے کر. ایک انسان نکاح کرنا چاہتا ہے, کس سے نکاح کرتا ہے؟ وہ کسی لڑکی سے, عورت سے نکاح کرتا ہے, چاہے کماری چاہے شادی شدہ ہو. لیکن کیا اپنی سگی بہن سے نکاح کر سکتا ہے وہ؟ کہ تو بیوی تو مثل ہے اپنی بہن کے, کیا اس میں فرق ہے؟ دونوں میں دونوں عورتیں ہیں. شریعت نے اس کو حلال کیا ہے اور اس کو حرام کیا. میرے لیے بات سمجھ میں آ رہی؟ حرام حلال کی تفریق ہم سمجھنے کو تیار نہیں. سود کا جب معاملہ آیا, نہیں برابر ہے. دیکھو 10 لاکھ کا انویسٹمنٹ کرو, 10,000 مہینہ پاؤ, 10 لاکھ سود پہ رکھو, 10,000 پاؤ. کیا ہے تم خالی اس میں بھاگ رہے, کرایہ داروں کو پکڑ رہے اور لے رہے؟ ہم تو آرام سے بینک میں آتا ہے اور ہم لے لیتے ہیں. یہ مثل نہیں ہے ربا. ربا کبھی بھی تجارت کے مثل نہیں ہو سکتی. مثال سمجھ میں آئی کہ ایک انسان نکاح کرتا ہے, اس کی بیوی ہے, اس کی بہن ہے, اور وہی اس کی جو ہے, لیکن اس میں حلال ہے تو کچھ عورتیں اور کچھ عورتیں اس کے لیے حرام ہیں. تو یہاں یہ طریقہ کمانے کا حرام ہے اور یہ طریقہ کمانے کا حلال ہے. کون سا؟ تجارت. اس لیے کہ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں ہیں, جبکہ سود میں سوائے نفع کے کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. آدمی خوب نفع اس میں لیتا ہے. ٹھیک, آئیے آگے اللہ فرماتا ہے اسی آیت کے اگلے حصے میں, اور فرماتا ہے انما البیع مثل الربا وحل اللہ البیع وحرم الربا. اللہ آگے فرماتا ہے فمن جاءه موعظۃ من ربہ فانتهى فله ما سلف. اللہ آگے فرماتا رہا آیت میں تو جس شخص کے پاس اللہ کی نصیحت آ پہنچی اور وہ سود لینے سے باز آ گیا تو جو پہلے ہو چکا تو ہو چکا. اللہ فرماتا ہے سلف وامرہ الی اللہ ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. لیکن جس نے اس کے باوجود بھی سود لینا نہیں چھوڑا تو پھر اس کے لیے جہنم کا سخت عذاب ہے, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اس کے لیے سود خوروں کے لیے. آگے اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ ربا کو, سود کے نظام کو برباد کر کے رہے گا اور صدقات کے نظام میں برکت عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. اللہ کا اعلان ہے اللہ سود کو برباد کر دے گا, ہلاک کر دے گا سود خوروں کو اور سود کو, اور صدقات کے نظام کو, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے نظام میں خوب برکت عطا فرمائیں گے. اللہ نے وعدہ کر دیا اور فرمایا واللہ لا یحب کل کفار اثیم, اور اللہ کسی گناہگار کو اپنا دوست نہیں رکھتا. آگے فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے اور نماز قائم کی اور زکات دیا, ان کے رب کے پاس ان کا اجر ہوگا, نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ غمگین ہوں گے. مطلب جو گناہ ہو چکا سود کا چھوڑ دو, نہ چھوڑا تو جہنم کی وعید ہے, اللہ سود کو برباد کرے گا. لیکن جو توبہ کر لے, ایمان لا لے, نیک اعمال کر لے, نماز پڑھے, زکات دے, تو پھر ان کا اجر اللہ کے پاس ہے. نہ قیامت کے روز غمگین ہوں گے, نہ یہ جو ہے ان کو کسی چیز کا ڈر ہوگا. آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی الربا بقی من الربا. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, جو سود باقی رہ گیا چھوڑ دو. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی کچھ صحابہ سود دیتے تھے,
سود پر ان کی تجارتیں تھیں. کہا اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو سود کو چھوڑ دو, مطلب صرف اصل رقم واپس لے لو, اب جو ہوا سو ہوا, سود چھوڑ دو. کہا وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ, اگر تم ایمان والے ہو تو بقیہ سود کو چھوڑ دو, اب مت لو, صرف اصل واپس لے لو, جو ہوا سو ہوا. یہاں تک پھر بھی بات صرف جہنم کی وعید تھی. سود کو اللہ برباد کریں گا, سود خود نظام نہیں چلیں گے, یہ تو تھا. آئیے اس کی آگے کی آیت میں اللہ رب العزت دیکھیے کیا فرماتا ہے. آیت نمبر 278 کے اندر اللہ نے ایک ایسا اعلان کیا, اور یہ واحد گناہ ہے قرآن میں اور حدیث میں جس پر یہ وعید آئی ہے. اگر اس وعید کو ہم سمجھ لیں تو شاید بہت فائدہ ہو جائیں گا. دیکھیے اللہ کیا فرماتا ہے, فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اگر تم نے یہ کام نہیں کیا, سود کو نہیں چھوڑا, اس میں ملوث ہوتے ہی رہے, تم نے اس گناہ کو نہیں چھوڑا, سود کو معاف نہیں کیا, اصل لے کر چھوڑ نہیں دیا, تو سن لو فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اللہ فرماتا تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, تو اللہ اور اس کے رسول تم سے اعلان جنگ کرتے ہیں. واحد گناہ پوری اللہ کی کتاب اس کے رسول کی سنت میں ہے کہ اللہ نے جنگ کا اعلان کیا. اسی لیے میں نے پہلے کہا سود یہ صرف اللہ کی عبادت نہیں بلکہ بندوں کے ساتھ خلل ہوتا ہے, اور افراد ہی نہیں معاشرے اور ملک تباہ ہوتے ہیں. تو اللہ اس کے رسول نے جنگ کا اعلان کیا ایسے شخص کے ساتھ جو کرے. ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کے تعلق سے, اور کہتے ہیں جو شخص سود کو نہ چھوڑے اور مسلمانوں کی حکومت ہو, اس کا سر قلم کر دیا جائے, اس لیے کہ اس نے اللہ اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کیا سود لے کر. حرب من اللہ و رسول, تو سن لو جو سود میں ملوث ہے, اللہ اور اس کے رسول جنگ کا اعلان کرتے ہیں. اب آئیے, دشمن انسان جب کسی لڑنے جاتا ہے تو سامنے دشمن کو دیکھ کر اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. اللہ کے خلاف کیا تیار کریں گے اپنے آپ کو ہم لڑنے کے لیے؟ اس کے رسول کے خلاف کیا تیاری کر سکتے ہیں میں اور آپ؟ کیا کوئی حیثیت ہے ہم لوگوں کی؟ تو کہا حرب من اللہ, تو تیار ہو جائے اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لیے. دیکھیے آگے فرماتا وَإِن كُنتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسًا أَمْوَالِكُمْ, ہاں اگر تم اس کو چھوڑ دو تو تمہارا اصل مال تمہارا ہی رہے گا. مطلب یہ نہیں کہ وہ بھی ڈوب جائیں گا, تمہارا اصل مال تم کو واپس لوٹایا جائے گا. اور فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون, تم کسی پر ظلم مت کرو, تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. سود ظلم ہے انسانیت پر. پہلے یہ کہ انسان غربت سے پریشان ہے, مانگنے آیا اور آپ اس کو بولتے تو واپس ڈبل مجھے لا کے دے. کیسا بھکاری ہے سود خور انسان کہ اس بیچارے غریب سے مانگتا ہے کچھ پیسے. وہ خود مانگنے آیا تھا آپ کے پاس اور تم اس سے اور مانگتے ہو, کیسے بھکاری ہو تم. عقل بھی اسی گواہی دیتی ہے. آپ بولیں گے پھر مجھے کیا فائدہ, میں پیسہ دے رہا ہوں. ارے آپ کو یہ فائدہ ہے, آخرت میں اجر ہے. اور رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص کسی سے ادھار لے اور اس کو تاخیر کر دے, ہر روز اتنے پیسے خرچ کرنے کا اسے صدقے کا اجر ملے گا. اور یہ ایک نعمت ہے, اور کیا اس نعمت پہ بھی تم فائدہ چاہو گے لوگوں سے جو اللہ نے تمہیں دے رکھی ہے؟ مال یہ آزمائش ہے, اللہ غریبوں سے امیروں کو آزماتا ہے مال کے ذریعے. یہ آزمائش ہے. مسکینوں کو آزماتا ہے مالداروں کے ذریعے, صحت مندوں کو آزماتا ہے کمزوروں کے ذریعے. یہ آزمائش ہے ہماری. تو اس پر یہ فائدہ آخرت ملے گا, دنیا میں نہیں. یاد رکھیں ٹھیک ہے. تو کہا کہ ظلم مت کرو, تم پر ظلم نہیں کیا جائے گا. آئیے اسی طرح اللہ رب العزت قرآن میں ایک اور مرتبہ فرماتا ہے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 30 میں